پاکستان کا مطلب کیا؟ ہولی پڑھو یار، تسی کڑا آزاد ہو، ہمیں اونچی اونچی بڑے ہوتے ہو، ہولی پڑھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ او میں کیا ہولی ہولی پڑھو یار، ہولی ہولی پڑھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہون پتہ لگا پاکستان کیوں بنیا؟ جب پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تو بغیر، پھر پاکستان میں داتا کیوں ہے؟ جب پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، پھر پاکستان دے اندر اللہ تو علاوہ مشکل کشا کیوں نے، حاجت روا کیوں نے، غوث اعظم کیوں نے، دستگیر کیوں نے، گنج بخش کیوں نے؟ ہائے میرے اللہ، جے عقیدے دی آزادی نہیں تے پھر کوئی آزادی نہیں۔ حضرت بلال امیہ دے پہلوں بھی غلام سن لیکن ظلم نہیں سن۔ ظلم کدوں شروع ہوئے؟ جدوں بلال نے آکھیا پاکستان کا مطلب کیا؟ جدوں بلال نے آکھیا نبی پاک دے نال پیار پاؤن دا مطلب کیا؟ میں قربان جاواں، جدوں لا الہ الا اللہ آکھیا ادوں ظلم ہوئے۔ امیہ نے پوچھیا، امیہ کہن لگا کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نوں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء، ختم الرسل، شفیع المذنبین، امام الکل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ پاک دیاں نعمتاں دے وچوں ایک بہت بڑی نعمت آزادی۔ اللہ دے تمام انبیاء رسول اپنیاں قوماں دی آزادی واسطے کوششاں کر دے رہے، اور دین اسلام اندر بھی آزادی دی بڑی اہمیت ہے اور آزادی دی بڑی قدر و قیمت ہے۔ دین اسلام دے اندر رہندیاں ہویاں اگر کسے کولوں کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان خطا دا پتلا ہے، ہر انسان گناہگار ہے۔ کچھ ایسے گناہ نے جو گناہ کبیرہ نے اور انہاں تے سزائے اور حد دا نفاذ ہے، لیکن اسلام دے اندر آزادی دی اتنی اہمیت ہے کہ گناہگاراں دی سزا دی معافی واسطے اللہ نے آزادی نو شرط رکھ دیتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ قسم چکدا ہے تو پھر قسم توڑ دیندہ ہے۔ قسم توڑنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بندہ روزہ رکھے آئے، روزہ توڑ دیندہ ہے۔ فرضی روزہ توڑ دینا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ زہار کر لیندہ ہے۔ زہار کی ہے پتہ ہے؟ پتہ جی، اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ لینا، ہن یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بندہ کسے نو قتل کر دیندہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو گناہ نے، جو گناہاں دا کفارہ ہے، کفارہ مطلب جرمانہ، بھی آ گناہ کیتا ہے ادا آ جرمانہ ادا کرو تے پھر معافی۔
جو گناہاں دا کفارہ ہے، کفارہ 3 قسم دا ہے۔ ایک تے کفارہ اے وے کہ روزے رکھنا، دوسرا کفارہ اے وے کہ مسکیناں نو کھانا کھلانا، اور تیسرا کفارہ اے وے غلاماں نو آزاد کرنا۔ یعنی آزادی دی اسلام دے اندر اتنی اہمیت ہے کہ کوئی بندہ کسے غلام نو آزاد کرے، اللہ نو اینا پیارا لگدا ہے کہ غلام نو آزادی دلوان دے بدلے اللہ دا گناہ کبیرہ معاف کر دیں دے۔ اے اسلام نے ترغیب دیتی ہے لوگاں دی آزادی واسطے محنت اور کوشش کرن دی، جد و جہد کرن دی۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنیاں قوماں نو آزاد کرن واسطے، آزادی دلوان واسطے، قوماں دی آزادی لئی کوشش بھی کر دے رہے اور دعاواں بھی کر دے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود بھی آزادی واسطے ترغیب دلاندے رہے، تعاون کر دے رہے، کوشش کر دے رہے، اور اللہ دے کولوں دعاواں بھی کر دے رہے۔ توجہ، آزادی اللہ دیاں نعمتاں دے وچوں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہوں بطور نعمت ہی بیان کیتا ہے۔ آزادی دی تحریک پتہ کدوں چل دی ہے؟ جدو ظلم ہوئے، کی ہوئے ظلم ہوئے، ظلم دے خلاف پھر آزادی دی تحریک چلتی ہے۔ گویا جتھے ظلم ہوئے وہ آزادی، تے جدوں آزادی ہوئے پھر ظلم ہوندا نہیں۔ میں انشاءاللہ یہ چند چیزاں خطبہ جمعہ دے اندر ذکر کرانگا۔ آزادی اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل دے اتے بڑے انعامات کیتے۔ اللہ پاک نے جدوں آزادی والے انعام دا ذکر کیتا، اللہ نے قوم بنی اسرائیل نو مخاطب کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے قوم بنی اسرائیل، میں تانوں تواڈے دشمن تو نجات عطا کیتی ہے، آزادی عطا کیتی ہے۔ سننا دھیان نال، اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہہ رہے ہیں اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا، اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ پاک دی اس نعمت نو، اللہ دے اس انعام نو جو اللہ پاک نے تواڈے اتے کیتا ہے۔ او نعمت کی ہے، اللہ پاک دا انعام کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تانوں فرعون تو آزادی عطا کیتی ہے، او دے ظلمہ تو نجات عطا کیتی ہے۔ سننا دھیان نال، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اہل اسلام نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت نو، صحابہ کرام نو میں مخاطب کر کے آزادی دی نعمت دا تذکرہ کیتا ہے، کیونکہ مکے دے اندر مسلمان کلمہ پڑھتے سن، نمازاں پڑھتے سن، لیکن آزادی نہیں سی۔ آزادی کیوں نہیں سی؟ مکے دے اندر کفار دے ظلم
ظلم ہوندے سن، مشرکین دے ظلم ہوندے سن، صحابہ کرام ظلم و ستم برداشت کر رہے سن، اور عقیدہ توحید دے نفاذ دی آزادی نہیں سی، اللہ پاک دی وحدانیت دا اعلان کرن دی آزادی نہیں سی۔ ہن اندر وڑ کے لک چھپ کے نمازاں تے پڑھ لیندے سن، کاروبار بھی کردے سن، اور کھاندے پیندے بھی سن، سوندے جاگدے بھی سن، لیکن عقیدہ توحید نو بیان کرن دی آزادی نہیں، اللہ دی وحدانیت دا پرچار کرن دی آزادی نہیں۔ اور جدوں اللہ دی توحید دا پرچار کیتا جاندا، ظلم، ستم، تشدد، جبر ہوندا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جدوں ظلم دی چکی اندر پس رہے سن، اللہ پاک نے پھر ہجرت دا حکم دیتا، ہجرت کر کے مدینے آئے تے مدینے دے اندر آزادی مل گئی، ایتھے عقیدہ توحید دے پرچار دی آزادی، اذان دین دی آزادی، علل اعلان توحید نو بیان کرن دی آزادی مل گئی۔ تے اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی مکے دے اندر تھوڑے سو تے کمزور سو، تواڈے تے ظلم ہوندا سی، مکے والے تواڈے تے تشدد کردے سن، میں پھر کی کیتا فآواکم وأیدکم بنصرہ، میں تانوں اونا تو آزادی دے دیتی، ظلماں تو آزادی دے دیتی، تانوں الگ مملکت، الگ ملک، وکھرا دیس تے وطن مدینہ عطا کر دیتا۔ اللہ پاک نے اس آزادی والی نعمت نو یاد کروایا ہے۔ سننا تیانال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام کائنات نے فرمایا من کان منکم اصبح آمنا فی سربہ ومعافن فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح اٹھے آئے، بیدار ہوئے آئے، جاگے آئے، نبی پاک نے فرمایا آمنن فی سربہی، او بندہ غلام نہیں، او بندہ قید نہیں، او بندہ آزاد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ صبح اٹھے آئے اپنے گھر دے اندر آزاد ہے، اور انہوں اللہ نے صحت تندرستی عطا کی دیئے، اور او دے گھر دے اندر اس دن دا رزق موجود ہے، ایک دن دا کھانا موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، او انجیے جویں انہوں اللہ نے دنیا دی ہر شے عطا کر دیتی ہے۔ ایک دن دا رزق ہے، صحت تندرستی ہے، اور نال آزادی ہے، نال صبح اٹھے آئے غلام نہیں، قید نہیں، کسی دا پابند نہیں، آزاد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے او دے واسطے انجیے جویں اللہ نے دنیا دی ہر شے عطا کر دیتی ہے۔ سننا تیان نال ظلم ہونا اے غلامی دی دلیل ہے۔ ہائے میرے اللہ جڑا غلام ہوئے، جڑا قید ہوئے، او دے تے سختیاں ہوندیاں نے، او دے تے ظلم ہوندا ہے۔ کتے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَا
إنكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل والیوں یاد کرو آزادی تو پہلوں کی ہوندا سی تواڈے نال یذبحون ابناءکم جڑے فرعون والے فرعون دے سپاہی تے فرعون دیاں فوجاں تواڈے بیٹیاں نو قتل کر دیندے سن، تواڈے پیدا ہوندے بچے قتل کر دیتے ذبح کر دیتے جاندے سن۔ جتھے قتل ہووے ظلم ہوندا ہے، جتھے ظلم ہووے او بندہ قیدی ہوندا ہے کہ ظلم دا نام آزادی نہیں، سننا تے نال ظلم دا نام آزادی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، ایک صحابی آیا آ کے نبی پاک کے عرض کردا ہے، کہنے لگا محبوب جی میرے کول ایک ملازمہ ہے خادمہ ہے، میری ایک لونڈی ہے، آج کسے وجہ تو میں غصہ آیا میں اپنی لونڈی نو تھپڑ مارے آئے، میں غصہ آیا میں انہوں تھپڑ مارے آئے۔ تھپڑ کیوں مارے آئے؟ وہ ملازمہ سی، وہ لونڈی سی، غلام سی۔ فرمایا میں انہوں تھپڑ مارے آ لیکن پھر میں نے تے ترس آیا، جدو ترس آیا تے ہن میں تہاڈی خدمت وچ آیا، میرا دل کردا ہے کہ میں انہوں آزاد کر دیاں تاکہ تھپڑاں کولوں تاں ہی بچنا ہے نا۔ جے آزاد ہوئے کی تے جے غلام رہی تے تھپڑ پھر بھی کتے وج سکتا ہے، پھر بھی وج سکتا ہے۔ جے اگے ویج دی تھی کوئی مار سکتا ہے، میرے کو غلام رہی کتے پھر میں غصہ آ سکتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں انہوں آزاد کر دیاں تاکہ تھپڑاں تو ظلم تو بچ جائے۔ جتھے ظلم ہوئے آزادی نہیں ہوندی، جے آزادی ہوئے تے تسی بھی ماشاءاللہ جشن منا رہے ہو نا آزادی دے، دو تین دن تو جو کچھ ہو رہا ملک دے اندر جشن منا رہے ہو نا آزادی دے۔ اب بات اے غور کرنا ہے کہ جیڑی آزادی حقیقی ہے وہ سانو ملی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بات اے ویکھنا ہے۔ آزادی تے مل گئی، خوشی تے ہے وے کہ اللہ نے کافراں تو ہندوؤں تو سانو الگ مملکت اور الگ وطن عطا کر دیتا ہے، لیکن کیا اے آزادی جڑی ملی ہے حقیقی ہے؟ بات اے ویکھنا ہے۔ جنہوں تھپڑ وجن او آزاد، بولو جرا لٹے آ جاوے آزاد، جدی عزت محفوظ نہیں او آزاد نہیں، جدی جان محفوظ نہیں او آزاد نہیں، جدا مستقبل محفوظ نہیں او آزاد نہیں، جڑا اپنے گھر دے اندر محفوظ نہیں او آزاد نہیں، جڑا دکان تے بیٹھا محفوظ نہیں، بولو تے جے کوئی شے ویچی ہے پیسے جیب چ پائے نے تے گھر جان تو ہن ڈردا ہے، آزاد ہے؟ کوئی سودا ویچی ہے، دکان ویچی ہے، پلاٹ ویچی ہے، مکان ویچی ہے، گاڑی ویچی ہے، رقم لئی ہے، گنی ہے، جیب چ پائی ہے، انہوں کر جاندہ ہے، کر جاندہ ہے۔ کئی بندے بینک چوں نکلن گے نا تے میں جان کے جیباں چاڑی جان گے، پھر ویکھن والا ویکھ لے بھائی میں خالی ہاتھ جا رہا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آزادی ہے؟ تینوں اپنی دکان دے اگے دو گن مین بٹھانے پین کہ کتے کوئی گن پوائنٹ تے مینوں لٹ کے نہ لے جائے، آزادی ہے؟ صحابی کہنے لگا محبوب جی میرا دل کردا ہے میں انہوں آزاد کر دیاں تاکہ ظلم تو بچ جائے، تھپڑا تو بچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں میرے کو لے کے آ، اس لونڈی نو نبی پاک دی خدمت وچ لے کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اللہ کتھے وے، اللہ کون ہے، اللہ دی ذات کتے وے؟ لونڈی کہنے لگی ہوا فی السماء،
اللہ کتھے وے؟ اسمانہ تے. اللہ کتھے وے؟ نبی پاک نے پوچھیا مینوں جاننی ہے میں کون ہاں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اللہ دے رسول ہو. نبی پاک نے فرمایا فاتقہ انہا مؤمنہ، اے میرے صحابی اے ایمان والی ہے، اینو آزاد کر دے. اینو آزاد کرن دے بدلے اللہ تینو اجر و ثواب عطا کرے گا. ہاں جنہوں آزاد کرنا ہے ایمان والا دے ہوئے نا. ہاں کافرانو کا دی آزادی ہے، کافرہ واسطے نہیں، اہل ایمان واسطے. اور ایک اور حدیث سنو، جڑا بندہ کسے نو آزاد کردا ہے خدا اجر و ثواب کنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما رجل اعتق امرأ مسلما، ایوما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضو منہ من النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے مومن کسے مسلمان نو آزاد کردا ہے یا آزاد کرواندا ہے، او دی آزادی دے بدلے، آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نو آزادی اتنی پسند ہے، او دی آزادی دے بدلے نبی پاک نے فرمایا او دے ہر ایک عضو دے بدلے اللہ اے دے عضوانو جہنم تو آزاد کر دیندہ ہے. معلوم ہویا کسے نو آزاد کروانا اللہ نو اتنا پیارا لگتا ہے، جو کسے نو آزاد کروائے اللہ نو جہنم تو آزاد کر دیندہ ہے. جڑا کسے نو آزاد کروائے اللہ نو جہنم تو آزاد کر دیندہ ہے. تے آزادی کادے تو نہیں ہے؟ ظلم تو. کادے تو؟ ہاں ظلم تو. آزادی دی تحریک چلدی ادوں ہے جدوں ظلم ہوئے. فرعون نے بنی اسرائیلیاں اتے جدوں ظلم کیتے، اس ظلم دی انتہا نہیں بھی تسی اپنے گھر اپنی اولاد دے بھی محافظ نہیں بن سکتے. ہن پتر تواڈے گھر پیدا ہویا ہے تے او پھڑ کے ذبح کر دوے، یہ ظلم نہیں؟ جدوں نے ظلم دی انتہا کر دیتی، جان محفوظ نہیں، اولاد محفوظ نہیں، قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحریک چلائی قادی آزادی دی. رب نجنی من القوم الظالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش بھی کیتی ہے تے دعا بھی کیتی ہے، یا اللہ سانو آزادی عطا کر دے. بنی اسرائیل نے وعدہ کیتا یا اللہ سانو آزادی عطا کر، جی میں کہیں گا اویں کران گے. اللہ پاک دے نال وعدہ کر لیا. اللہ پاک نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نال لے کے نکلے، پیچھے فرعون نکلیا، دریا دے کنارے پہنچے. اللہ پاک نے فرمایا اے پانیاں کھڑا ہو جا تے رستہ دے دے، تو چلنا ہے تے میرے حکم نال، رکنا ہے تے میرے حکم نال. میرا حکم ہے تو چل رہا ہے، ہن میرا حکم ہے رک جا. پانی رک گیا، کھڑا ہو گیا، رستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اور دی قوم فرعون دے کولوں آزادی مل گئی. بارڈر کھل گیا، بارڈر کھل گیا، آزادی مل گئی. پار ہو گئے، بارڈر پار کر گئے، فرعون دا علاقہ چھوڑ گئے. فرعون پچھوں آیا، انہیں آکھیا میں بھی تواڈے پیچھے ہی ہاں، ذرا میرے کولوں آزاد ہو کے تے وکھاؤ. جدوں فرعون داخل ہویا اللہ پاک نے فرمایا پانیاں میرا حکم سی تو رک گیا، ہن میرا حکم ہے پھر چل پے. پانی چل پیا، فرعون تے آل فرعون سارے غرق ہو گئے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دی قوم بنی اسرائیل نو نجات عطا کر دیتی. اللہ پاک نے انعام کیتا، نعمت دیتی، آزادی والی نعمت. پر قوم بنی اسرائیل نے آزادی دی قدر کیتی؟ قدر نہیں کیتی، قدر نہیں کیتی. آزادی دی قدر کی سی؟
اتنے یہی سے نا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کے آئے، دعوت لے کے آئے کہ ایک اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرو، او دی توحید دا پرچار کرو۔ تو فرعون کہندا سی میں رب ہاں، فرعون کہندا سی ہاں، او اللہ پاک دی وحدانیت دا اقرار اور پرچار نہیں سی کرن دیندا، ظلم کرتا سی، غلامی سی۔ آزادی ملی کادے واسطے کہ اللہ پاک دی توحید اور عقیدہ توحید دا پرچار اور اقرار کرو۔ انہوں نے قدر نہیں کی تھی، کی کیتا جدوں اللہ نے نجات دے دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بھائی ہارون، ہن نجات مل گئی ہے، دشمن غرق ہو گیا ہے، اللہ نے آزادی دے دیتی ہے، ہن قوم دا ذرا خیال رکھ تے میں اللہ دا شکریہ ادا کر کے آواں، آزادی والی نعمت تے میں رب دا شکریہ ادا کراں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی ملاقات واسطے شکریہ ادا کرنے واسطے کوہ طور تے چلے گئے۔ 1 مہینہ یا 40 دن کوہ طور تے رہے، اللہ پاک نال ہم کلام تے آزادی والی نعمت دا شکریہ ادا کیتا۔ جدوں واپس آئے، واپس آ کے کی ویکھیا جس قوم واسطے محنت تے کوشش کی تھی اور فرعون دے ظلم تو نجات دلوائی، اسے قوم نے اللہ پاک دے مقابلے تے شرک دا اڈا بنا لیا۔ ناقدری، آزادی دی ناقدری، نہ شکری، شرک دا اڈا کیوں کر لیا؟ ساری قوم سامری دے پیچھے لگ گئی، حضرت ہارون نو چھڑ کے سامری دے پیچھے لگ گئی۔ سامری نے کی کیتا؟ ساری قوم دے کولوں سونا کٹھا کیتا۔ جدوں آلے فرعون غرق ہوئے نا تے کئیاں دیاں لاشاں تردیاں پھرن کناریاں تے سونے دے زیورات بڑے انہاں پائے سی تے بنی اسرائیل نے انہاں دے زیورات اتارے۔ سامری نے سارا سونا اور زیورات کٹھے کر کے سونے دا بچڑا بنایا، سونے دا بچہ بنایا۔ ہاں، شرک واسطے نا سب کچھ لب جاندہ ہے۔ شرک کرنے واسطے رات دے نا ساڑھے کول تے شہو پورے بڑے کافلے جا رہے نے تے آ رہے نے۔ ایک میں نے آفا جی سونے دا دروازہ ہے ہوتے، میں کہا تے سونے دا اگلے وچھا بنا چھڑیا سی، سونے دا وچھا بنا چھڑیا سی، سونے دے دروازے دی گل کرنا ہے۔ سونے دا بچڑا بنا دیتا سامری نے، اور انہوں انج بنایا کہ بھوک مارن تے بچوں چیخاں دیاں آوازاں نکلن۔ کیا لگا ویکھو اے جے تہاڈا رب، ساری قوم رب نو چھڈ کے تے وچھے نو پوجن لگ پئی، وچھے نو تے ہن کئی گاں نو۔ ہاں، اے سارا شرک وہی چلدا آ رہا، ساری قوم بچڑے دی پجاری بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں واپس مڑ کے آئے تے ویکھیا او قوم جڑے فرعون دے مقابلے تے اللہ دی عبادت نہیں سن کر سکتے، انہاں واسطے آزادی دی کوشش کی تھی، اللہ پاک نے آزادی دی نعمت دیتی، آزاد ہو کے تے پھر بھی اللہ نال شرک کر رہے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو غصہ آ گیا، اپنے بھرا ہارون نو ڈانٹیا، اینا غصے وچ آئے کہ اپنے بھرا ہارون دے سر دے بال پکڑ کے کھینچے، داڑھی نو پکڑ کے کھینچیا۔ ہارون تو کی کر رہا سے؟ تیرے گندیاں قوم اللہ نو چھڑ کے شرک کر رہی ہے۔ جڑی قوم شرک کرے وہ آزادی دی نہ شکری کر رہی ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، نالے جشن آزادی منائی ہوندے نے، نالے میلے تے پنگڑے پائی ہوندے نے۔ اب میں تے کلے کچھ ویندا رہے، اب میں پروگرام تے گیا تے میں واپسی ہوتے لاہور پھنس گیا، اینا رش تے سڑکاں بلاک۔ میں کہا ہویا کی؟ میں ایک بندے میں یار اینا رش، انہوں نے کہا نالے 14 اگست ہے، نالے بابے دا میلہ ہے، نالے آزادی منائی ہوندے نے، نالے شرک کری ہوندے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھرا دی داڑھی نو پکڑ کے کھینچیا، غصے دے نال، شرک برداشت نہیں۔ جے ایک کر دے رہے آزادی دی نعمت چھن جائے گی۔ ایک کام ہونا ایک کیتا، شرک کیتا، جڑا شرک کرے آزادی دی انہیں قدر کیتی۔
ایک کام کیتا، اور کیڑا کام کیتا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس دے اندر ایک دوسرے نو قتل کرنا شروع کیتا۔ ویسے سانو اللہ نے آزادی دی نعمت دیتی ہے، پاکستان شرک تے نہیں نہ ہوندا؟ اچھا اے ہوندا ہے، چلو اگلی گل، پاکستان کوئی ایک دوسرے نو قتل تے نہیں نہ کردا؟ ہائے، پھر تہاڈا حال بھی بنی اسرائیلیاں والا ہی ہونا ہے۔ انہوں نے شرک بھی کیتا، قتل و غارت بھی کیتی، ایک دوسرے نو قتل کیتا۔ جڑا بندہ شرک کرے، قتل و غارت کرے، انہیں آزادی دی قدر کیتی؟ ہائے میرے اللہ، آزادی دی قدر نہیں کیتی۔ اے ہوئی تے ظلم ہے، ظلم انہیں پھر شروع کر لیا، کسے نو نہ حق قتل کرنا کیے ظلم ہے، اللہ دی ذات نال شرک کرنا کیے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی ظلم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جیڑا بندہ ظلم نہ کرے انہوں اللہ پاک امن عطا کرتا ہے، استحکام عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر آزادی تو بعد شرک بھی ہو رہا ہے، قتل بھی ہو رہا ہے، تو پھر آزادی دی قدر نہیں۔ سننا تیانل آزادی ہوندی ہے ظلم تو، جڑی گل میں ذکر کر رہے ہیں آج پاکستان وطن عزیز دے اندر ظلم ہے کہ نہیں؟ تھانے آج جا کے ویکھ لو ظلم ہے کہ نہیں؟ کچہریاں جا کے ویکھ لو ظلم ہے کہ نہیں؟ عدالتاں جا کے ویکھ لو ظلم ہے کہ نہیں؟ کیڑی آزادی دی گل کر رہے ہو؟ کیڑی آزادی دی گل کر رہے ہو؟ اسی اپنے بجلی دے بلاں دی وجہ تو خود کشی کریے آزادی دا جشن منا رہے ہو؟ تھانے دے اندر انصاف پیسیاں دے نال مول وکدا ہوئے آزادی دا جشن منا رہے ہو؟ کچہری دے اندر آکے جگیردار وڈیرا وکیل نو آکھے وکیل صاحب قتل میں کیتا ہے، ظلم میں کیتا ہے، جائیداد تے قبضہ میں کیتا ہے، لیکن تو مینوں بے گناہ تے بری کر کے وکھاونا ہے، 10 کنے پیسے لیں گا؟ آزادی دا جشن منا رہے ہو؟ اور وہ دے نوٹ ویک کے پیسے ویک کے ایک نہیں 10 وکیل او دی جگہ تے جھوٹ بولن واسطے کھڑے ہو جان، آزادی دا جشن منا رہے ہو؟ عدالت دے اندر جج انصاف دی کرسی تے بیٹھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ ڈگریاں دا حامل، سوچ والا، سمجھ والا، شعور والا، عقل والا، آکھے کہ تواڈے دوواں فریقاں وال ویکھ کے مینوں لگدا ہے آ سچا ہے آ جھوٹا ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکدا، میرے اگے تھانے دار نے جو لکھ کے رکھیا ہے میں فیصلہ او دے مطابق کرنا ہے۔ آزادی دا جشن منا رہے ہو؟ میں اپنا جائز حق اور حلال کم اور اپنا حق وصول کرنے واسطے بالکل جائز کم بغیر رشوت اور پیسیاں تو نہیں کروا سکتا، آزادی دا جشن منا رہے ہو؟ میں اپنے گھر دا جائز میٹر لگوان واسطے جب تک رشوت نہ دواں میرا میٹر نہیں لگ سکتا، آزادی دا جشن منا رہے ہو؟ میں دکان تو اٹھا اور اپنے پیسے جیب وچ با کے باحفاظت کر نہ جا سکا، آزادی دا جشن منا رہے ہو؟ سن لو اے آزادی نہیں، آزادی جاندے ہو؟ آزادی ظلم تو نجات دا نام ہے، جتے ظلم ہوئے آزادی نہیں۔ اگر اینو آزادی کہندے ہو تو ساڑھے دماغ دا کسی ہسپتال جو میرا علاج کروا دیو، سانو کسی ہسپتال داخل کرواؤ، یہ آزادی ہے؟ ظلم دا راج ہے، ظلم دا راج ہے۔ تو جشن کہا دا ہے آزادی دا، جشن کہا دا ہے آزادی دا۔
نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ پیسہ محفوظ، نہ اولاد محفوظ. کادی آزادی ہے؟ جے 100 یونٹ بجلی دا بالیا تے بل اینا ہے، تے جے 200 ہو گیا بل ڈبل ہو گیا. تے جے 201 یونٹ ہو گیا تے 5000 بل تو نال وکھرا پینا ہے. پھر ایک بار نہیں، ہون پاویں تسی 100 یونٹ بھی بالو، یہ جب تساں ایک استعمال کر لیا ہے یہ 5000 6 مہینے ہوندا ہی رہنا ہے. تے جشن کا دا ہے؟ آزادی دا. کیڑی آزادی منا رہے ہو؟ ظلم تے اسی طرح ظلم دا راج قائم ہے. اچھا ویسے تسی سارے ماشاءاللہ فیصل آباد دے کاروباری تاجر حضرات ہو، ہوندا تے انجے ہر دکانداری اور ہر کاروبار دے اندر جڑا گاہک چھوٹا ہوئے او دا ریٹ بہتا ہوندا ہے، تے جڑا گاہک وڈا ہوئے زیادہ خریداری کرنے والا او دے واسطے رعایت ہوندی ہے. ہوندا تے انج ہی ہے. تسی ماشاءاللہ کپڑے دے تاجر دکاندار ہو، کوئی بندہ آ کے آکھے بھی میں ایک سوٹ لینا ہے، تسی کہندے ہو اینے دا، وہ کہندا نہیں بھائی میں 100 سوٹ لینا ہے، تے پھر کی کردے ہو؟ کٹ کر دے ہو کہ نہیں؟ کٹ کر دے ہو. کیوں جی؟ ملک وارث صاحب ایسے بیٹھے نے اپنے عبدالستار صاحب اور ملک حنیف صاحب، تاڑے کول کو آوے کسٹمر، وہ آ کے 1 کلو چیز کنے دی ہے؟ اینے دی ہے. وہ آندا یار میں 20 کلو لینی ہے، تے ہن ریٹ کٹ جائے گا نا. ہاں 1 درجن کیلے کنے دے نے؟ آندا 200 دے. وہ کہندا میں کچھ 40-50 درجناں لینیاں نے، تے ہن وہ کٹ جاندہ ہے کہ نہیں؟ اے اصول ہے. چھوٹے گاہک دا ریٹ زیادہ، تے جے گاہک زیادہ خریداری کرے تے پھر پر ساڈے تے ڈردے رہندے نے کتے 200 تو اتے نہ ٹپ جائے ہے. یا ود تو ود یہی ہوندا نا اگر کوئی رعایت نہیں کرتا، زیادہ لین والے رعایت نہیں کرتا. اپنے تارک چیمہ صاحب نہیں تھے، ہن انہاں دے کام وچ رعایت نہیں ہوندی. یہ پٹرول پمپ والے نے، ہن کوئی بندہ گیا 1 لیٹر پٹرول کنے دا ہے؟ کنے دا؟ وہ چلو جینے دا بھی ہے یار، یہ روز ودا گھٹدا رہندا، یہ چیتا ہی نہیں رہندا. ہاں ایک بار جاؤ ہور ریٹ، دوجی بار جاؤ ہور ریٹ، تے یاد کی رہنا ہے. ہاں 1 لیٹر اینے دا ہے. ہن کوئی گڈی والا کہے کہ میں 100 لیٹر پوانا ہے، تے ریٹ پھر بھی وہی ہے. ہاں بعض چیزاں دے ریٹ فکس ہوندے نے، 1 لیٹر لو پھر بھی، زیادہ لو پھر بھی ہوئے. تے آ تے نواں ہی ظلم پاکستان جدی سنیا ہے بھی 100 یونٹ دا ریٹ ہو رہے، 200 کرو تے ریٹ ڈبل ہے، تے 300 کرو تے ٹرپل نہیں، ہن کئی گنا ہے. یا تے ایک ریٹ مقرر کر دیو نا بھی پاویں کوئی 1 یونٹ بالے تے چاہے کوئی 500 یونٹ بالے تے چاہے کوئی 1000 یونٹ استعمال کرے، ریٹ ایک رکھو. اے ظلم نہیں؟ او بولو لوگ میٹر چیک کرتے رہندے نے، جدوں 250 لاگے پہنچدا نا فریج بند. یقین کرو میں خود اندازہ کیتا ہے، تجربہ کیتا ہے. آخری طریقہ ہونا بل دی ریڈنگ دیا، کسی کو جاؤ دکان تے بیٹھا پکھی چلن دیا ہے، یار لائٹ بند ہے، آندا نہیں آفا جی 200 تک پہنچ چلا ہے، 200 تک پہنچ چلا ہے. بجلی بھی ہے وے، میٹر بھی لگا ہے، پکھے بند کر کے بچیاں دے نال گرمی جو بیٹھا ہے. آزادی ہے؟ ہائے میرے اللہ، آزادی ہوندی ہے ظلم تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک چلائی کتھے؟ مکے دے اندر ظلم ہو رہا سی، تشدد ہو رہا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لے گئے، اللہ دے حکم نال چلے گئے. جہاد فرض ہویا. جہاد کادے واسطے فرض ہویا؟ آزادی واسطے. جو صلح حدیبیہ دے مقام تے آئے، شرطاں سہیل بن عمر نال طے ہوئیاں. حضرت عمر کہنے لگے شرطاں ڈاڈیاں نے، سمجھ نہیں ہوندیاں. نبی پاک نے فرمایا عمر چپ رہا، میں اللہ دا رسول ہاں، میں جو کر رہے ہیں اللہ دے حکم نال کر رہے ہیں، تے میری بھی مرضی نہیں. اللہ نے شرطاں کیوں قبول کروائیاں؟ تاکہ مکے دے اندر آنا جانا بن جائے اور اہل مکہ دی آزادی دا سامان بن جائے. اللہ نو آزادی مطلوب ہے. اگر معاہدہ طے نہ ہوندا تے مکہ فتح نہیں سی ہو سکنا. مکہ فتح ہویا معاہدے دی وجہ تو.
اللہ نے اسباب بنائے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزادی واسطے کتنی محنت کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ دعاواں کیا کرتے سن، اللہم انجے عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم انجے سلمۃ ابن ہشام، اللہم انجے الولید ابن الولید، اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین۔ صحیح البخاری دی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزادی واسطے دعاواں کیا کرتے سن، نام لے لے کے، یا اللہ فلاں نو بھی آزاد کر دے، فلاں نو بھی آزاد کر دے، فلاں نو بھی آزاد کر دے۔ سنت انل ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئے، عرض کر دینے محبوب جی میں مکے دے بازار وچوں آیا تے میں ویکھی آئے جڑا مکے دا سردار امیہ او دا غلام بلال، امیہ غلام بلال دے اتے بڑے ظلم کر رہے آئے، تشدد کر رہے آئے، انہوں گرم پتھراں تے گرم ریت تے لٹا رہے آئے، اور غلام بلال احد احد کہہ رہے آئے محبوب جی میرے کولوں برداشت نہیں ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر صدیق بلال نو جا کے کہہ دے تو کلمہ ہولی پڑھ لیا کر، ہجے تے آزادی نہیں، ہجے ایتے سی غلامی دے اندر تے قید دے اندر اور کفار دے متحدہ، ہولی پڑھ لیا کر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے مشورہ دیتا، اگلے دن گزرے، بلال پھر کہہ رہی آئے آہد آہد آہد، تے امیہ ظلم کر رہے آئے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے بلال تینوں کل مشورہ بھی دیتا سی کہ ہولی پڑھ لیا کر، اجے سانو آزادی نہیں ملی۔ بلال کہنے لگا صدیق جو جڑی بتی اندر بل گئی ہے، ایمان والی بتی، توحید والی بتی، او دا چاندن آپ ہی باہر آندا ہے، میں کی کراں میرے کولوں ہولی پڑھیا نہیں جاندا۔ حضرت ابو بکر آئے نبی پاک دی خدمت وچ آ کے سارا ماجرا سنایا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اگر اللہ نے تینوں توفیق دیتی ہے، مال دیتا ہے، تیرے کول استطاعت ہے، تے ساڈے غلام، ساڈے یار اور ساڈے صحابی بلال نو آزاد کروا دے، او دی آزادی واسطے خرچ کر دے، آزاد کروا دے۔ نبی پاک دے نزدیک بھی آزادی دی اتنی اہمیت ہے۔ حضرت بلال دے ظلم ہو رہے کیوں؟ عقیدے دی وجہ تو، جے عقیدہ محفوظ نہیں تے شرک دے اڈے ہی قائم ہے، جے مشرک ہی بننا ہے آزادی کا دیئے۔ کیا ہندوستان دے اندر ساڑھے وڈیرے کھاندے پیندے نہیں سن؟ بولو، کاروبار کم نہیں سن کر دے، کھیتی باڑی نہیں سن کر دے، شادیاں ویاہ نہیں سن ہوندے، تے کیوں وکرے ہو کے الگ مملکت پاکستان بنایا؟ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ واسطے کوششاں کیتیاں؟ کیوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ واسطے خواب ویکھے، خطاب کیتے، ذہن سازیاں کیتیاں؟ جی اے کچھ ہی کرنا ہے تے کوئی تو اتنے بھی ہوندا پیا سی۔ پاکستان پھر محمد علی جناح نے کیوں بنایا؟ پتہ کیوں بنایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہولی پڑھو یار، تسی کڑا آزاد ہو، ہمیں اونچی اونچی پڑھے ہوندے ہو، ہولی پڑھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ او میں کیا ہولی ہولی پڑھو یار، ہولی ہولی پڑھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہون پتہ لگا پاکستان کیوں بنیا؟ جب پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تو بغیر پھر پاکستان میں داتا کیوں ہیں؟
جب پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، پھر پاکستان دے اندر اللہ تو علاوہ مشکل کشا کیوں نے، حاجت روا کیوں نے، غوث اعظم کیوں نے، دستگیر کیوں نے، گنج بخش کیوں نے؟ ہائے میرے اللہ، جے عقیدے دی آزادی نہیں تے پھر کوئی آزادی نہیں۔ حضرت بلال امیہ دے پہلوں بھی غلام سن، لیکن ظلم نہیں سن۔ ظلم کدوں شروع ہوئے؟ جدوں بلال نے آکھیا پاکستان کا مطلب کیا؟ جدو بلال نے آکھیا نبی پاک دے نال پیار پاؤن دا مطلب کیا؟ میں قربان جاواں جدو لا الہ الا اللہ آکھیا ادوں ظلم ہوئے۔ امیہ نے پوچھیا، امیہ کہن لگا کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں، بیٹھے نکمے نوں اناج کھوایا میں، اج تو بن گئے مومن پتہ اے پایا میں۔ حضرت بلال اگوں آہو جی پکار دا نام محمد والا، او کال جے ٹھار دا نام محمد والا۔ حضرت بلال کہن لگے او پوج پوج بت ساری عمر لگا لئی، پوج پوج بت ساری عمر لگا لئی، رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی، ہن شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، بن گیا مرید دلوں سچی سرکار دا نام محمد والا۔ او سنیا جا کلمہ کافر ہویا حیران سی، سنیا جا کلمہ کافر ہویا حیران سی، وحدت آواز کن پہ گئی آن سی، کہندا بلال تائیں اے ظالم شیطان سی، چھڑ دے کلمہ تھپڑ چہرے تے مار دا نام محمد والا۔ تے حضرت بلال کی کہن لگے جے ہزار جے جان ہووے کران نبی تے قربانے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلمہ چھڑن واسطے تیار نہ ہوئے، کہندا بلال ہووے جان ہزار جے، کہندا بلال ہووے جان ہزار جے، سونے نبی دے اتوں سٹا میں وار جے، کر لو تساں جیڑی کرنی ہے کار جے، کلمہ نہ چھڑا ہرگز احمد سردار دا نام محمد والا۔ پھر ریت تے پتھراں اتے پھرن کسیٹ دے، پھر ریت تے پتھراں اتے پھرن کسیٹ دے، جسم تے زخم جیویں پھول نے چھیٹ دے، درد مند لوگ ویگ اکھاں پہ میٹ دے، پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا نام محمد والا۔ حضرت ابو بکر صدیق جدوں پھر خریدن واسطے گئے، بدلے دے اندر غلام بھی دیتا، 2 کلو سونا بھی دیتا۔ ہائے میرے اللہ، 15 روپیے دا خریدیا بلال، اے دے بدلے غلام تے نال 2 کلو سونا۔ ہائے میرے اللہ، ہو گیا سودا شاہ صدیق دے نام سی، ہو گیا سودا شاہ صدیق دے نام سی، لے آندہ بلال اس نے، لے آندہ بلال اس نے، قرآن اسلام تھی، شاہ صدیق اس نو لاوے نہ کام تھی، فضلوں الہی بنیا اے بانگا سرکار دا نام محمد والا۔ تے بابے سمسام نے پھر گل مکا دیتی، بس کر سمسام نہ کر،
لمبی کہانی ہوئے وانگ صدیق کس نے دولت لٹانی ہوئے تے وانگ بلال کس نے جان کوہانی ہوئے اج دا ایمان تے نہیں اکھاں نوں وی ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال دی آزادی واسطے حضرت ابو بکر صدیق نے مال خرچ کیتا نبی پاک نے دعاواں کیتیاں اے آزادی دی وجہ تو آزادی واسطے مال خرچ کرنا آزادی دی محنت اور کاوش کرنا اللہ نو اینا پسند آیا اللہ نے فوراً قرآن وچ ابو بکر صدیق دی شان وچ قرآن نازل کر دیتا قرآن چ تذکرہ کر دیتا اور پتہ کی فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ فرمایا جڑا غلام دی آزادی واسطے مال خرچ کرد والا ہے انہوں میں اجر بھی دیاں گا انہوں میں اپنی رضا بھی عطا کراں گا اور میں عہدے تے راضی ہو جاواں گا جڑا بندہ کاوش کرے آزادی واسطے ہجرت بھی کرے اللہ عہدے اجر نو ضائع کردا بولو کتے لکھیا ہے وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جرا آزادی واسطے نکل پوے او فوت بھی ہو جائے اللہ نو اجر و ثواب ضرور عطا کر دیندہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے احباب جی میں ہر جمعے اللہ دے کردہ تعاون کر دے ہو بڑھ چڑھ کے دل کھول کے تعاون فرماؤ اللہ پاک قبول فرمائے اللہ تعالی رزق مال کاروبار دے اندر رحمتہ برکتہ نازل فرمائے ساڑھے محترم بھائی حمزہ صاحب 500 روپیہ انہاں مسجد واسطے دیتا ہے تھنداروں نے کہا 500 روپیہ تڑائی نام ہے اللہ پاک قبول فرمائے انہاں دے والد محترم بیمار نے پچھلے جمعے دعا کی تھی سی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اگے انہوں کافی بہتر نے دعا کرو اللہ پاک مکمل صحت عطا فرمائے اللہ پاک شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے ساڑھے بھائی شہزاد صاحب شاہ کوٹ والے دعا کرو اللہ پاک انہوں دی والدہ محترمہ تے اپنی رحمتاں فرمائے ساڑھے محترم حاجی ابراہیم صاحب بھائی عبدالرزاق صاحب دے وڈے پائی نے انہیں 1000 روپیہ دیتا اللہ دے کار واسطے اللہ قبول فرمائے اللہ پاک حاجی ابراہیم صاحب نو مکمل صحت عطا فرمائے حاجی صاحب ماشاءاللہ ساڑھی مسجد دی رونق نے اور صف اول دے نمازی نے 5 نمازاں دے صف اول دے نمازی اللہ پاک انہاں نو صحت والی سلامتی والی خیر اور برکت والی لمبی عمر عطا فرمائے اللہ پاک انہاں نو جلد از جلد صحت یاب فرمائے ملک لقمان صاحب ملک عمران صاحب دے ماموں دے بیٹے دا آپریشن ہے دعا کرو اللہ پاک آسانیاں فرمائے اللہ پاک اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے میرے دوست نے کلاس فیلو جامعہ سلفیہ دے بھائی شفقت اللہ صاحب کل انہاں دی والدہ محترمہ دا انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون دعا کرو اللہ پاک مغفرت فرمائے اللہ پاک ماں جی دے درجات بلند فرمائے اللہ پاک جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ پاک میرے بھائی شفقت سمیت تمام لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے صبر دے بدلے اللہ اجر کثیر عطا فرمائے بچہ کہہ رہا ہے کہ نام نہیں دسیا نہ کہا تو یہ نام ہے چلو نام ہے تو ہی نام اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک رزق اندر برکت فرمائے
साढ़े मोहतरम भाई कारी साहब कारी अब्दुल्ला फारूक साहब, ये भी माशाल्लाह जामिया सल्फिया दे मेरे क्लास फैलो ने। समुंदरी रोड अब्दुल्ला पुल के करीब रियाजुल जन्ना इन्हां दी मस्जिद है। इन्हां दी मस्जिद अंदर प्रोग्राम वास्ते मैं मलक अब्दुल रशीद साहब, भाई अब्दुल रज़ाक साहब पहलों कई दफ़ा जा चुके हैं। इन्हां दी मस्जिद सिंगल स्टोरी है, असी खुद वेखी है, लेकिन कारी साहब कह रहे हैं कि असी उस मस्जिद का ना औरतों वास्ते ऊपर हाल तमीर कर रहे हैं तो दूसरे हाल का लैंटर पैना है। इस सिलसिले के अंदर ये तशरीफ़ ले आए ने मोहतरम भाई मलक खादम साहब, उन्होंने अगे भी इन्होंने गुजारिश की सी। तुहाडे तमाम अहबाब के अगे हुण गुजारिश है कि मस्जिद के दूसरे हाल के लैंटर वास्ते तुसां तावन करना है। मैं कई दफ़ा तुहानूं ये बात कह चुके हाँ कि जिथे भी अल्लाह का घर बनता होए कोशिश करिया करो कि तुहाडा हिस्सा उत्थे ज़रूर शामिल होवे। जिन्नियां मस्जिदां दे अंदर तुहाडा हिस्सा शामिल होएगा, क़यामत वाले दिन उन्नियां मस्जिदां ही तुहाडे हक दे अंदर गवाही देणगियां। ते तुहानूं पता जिन्ने गवाह बहुते होण काम उन्ना सौखा हो जाता है। इंज ही है ना कि गवाही मंगे भी यार हक में कोई दो गवाही, इधरों भी इधरों भी इधरों भी, वो फिर बंदा बरी हो जाता है। अपने इन्ने को गवाह बनाओ क़यामत वाले दिन वास्ते कि तुसीं जो खड़े होवो ते हर पासों गवाहियां ही होंदियां होण। ते इस दे बजाय कि तुसी उत्थे समुंदरी रोड ते जाके उस ज़ेरे तमीर मस्जिद के अंदर अपना हिस्सा पाओ, ये तुहाडे वास्ते सहूलत ते आसानी नहीं कि कारी साहब खुद चल के तुहाडे को आ गए ने। इस वास्ते इस मौके नूं ज़ाया नहीं करना। सारे अहबाब जितना हो सके अल्लाह के उस घर वास्ते, उस मस्जिद का नाम भी माशाअल्लाह रियाजुल जन्ना है, उस अल्लाह के घर वास्ते सारे अहबाब ज़रूर तावन फरमाओ। तो एक कारी साहब मेरे दोस्त ने, क्लास फैलो ने, तो माशाअल्लाह इस तलक नाल भी आए ने। तो ये हुण तुसां तावन करना है तो मैनूं महसूस होना चाहिए तुहाडा तावन, ठीक है ना। अल्लाह पाक तुहाड़ियां मेहनतां मुहब्बतां कबूल फरमाए और अल्लाह पाक अपने उस घर नूं जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। साढ़े मोहतरम मियाँ कुरबान साहब दे वालिद मोहतरम मियाँ गुलजार साहब पहलों भी बीमार सन, लेकिन अल्लाह ने सेहत दी है। इन दिनों फिर मरज़ के अंदर और तकलीफ़ के अंदर मुबतला ने। सारे अहबाब खसूसी दुआ करो, माशाअल्लाह भी साढ़े सफ़े अव्वल दे नमाजी ने। अल्लाह पाक इन्होंने मुकम्मल सेहत अता फरमाए। अल्लाह पाक मियाँ गुलजार साहब को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। बच्चा कह रहा है जी दुआ करो अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू नूं सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। ये बड़ी बड़ी सआदत है अपने वालदैन वास्ते दुआ खुद करना या किसी को करवाना, जिंदा होण या फौतशुदा होण, ये बड़ी बड़ी सआदत है। माशाअल्लाह बच्चा कह रहा है दुआ करो अल्लाह पाक ये वालिदैन नूं सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अल्लाह पाक सब नूं सलामत रखे, जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए ने अल्लाह पाक मगफरत फरमाए। साढ़े चाचा जी बशीर अहमद साहब माशाअल्लाह भी सफ़े अव्वल दे साढ़े नमाजी ने, इन्हां वास्ते भी दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां नूं भी मुकम्मल सेहत अता फरमाए, शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। मुहब्बत करते ने उलमा नाल, अहले दीन नाल, अल्लाह पाक इन्हां दियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे अहबाब मिल जाओ, सफ़ा दुरुस्त करो, बराबर हो जाओ। पीछे जड़े अहबाब खड़े हो नमाज वास्ते मस्जिद के बाहर इंतजाम मौजूद है, जिथे जिथे जगह मिलती सब बंदी कर लो। सफ़ा की दुरुस्तगी नमाज का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
بیماراں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ کریم صاحب نو شفا عطا فرمائے۔ ولی کامل مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ستیانہ بنگلہ والے وہ گر گئے نے اور انہوں نے کولے تے چوٹ لگ گئی ہے۔ احباب خصوصی دعا کرو اللہ پاک اپنے اس بندے نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشفنا واشف جمیع مرضانا ومرضى المسلمین عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا اغفر لنا وللوالدین ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اقضِ حاجاتنا وحاجات مسلمین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہولی پڑھو یار، تجھے کڑا آزاد ہو ہمیں اونچی اونچی پڑھے ہوتے ہو، ہولی پڑھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ او میں کیا ہولی ہولی پڑھو یار، ہولی ہولی پڑھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہون پتہ لگا پاکستان کیوں بنیا؟ جب پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تو بغیر پھر پاکستان میں داتا کیوں ہے؟ جب پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہے پھر پاکستان دے اندر اللہ تو علاوہ مشکل کشا کیوں نے، حاجت روا کیوں نے، غوث اعظم کیوں نے، دستگیر کیوں نے، گنج بخش کیوں نے؟ ہائے میرے اللہ، جے عقیدے دی آزادی نہیں تے پھر کوئی آزادی نہیں۔ حضرت بلال امیہ دے پہلوں بھی غلام سن لیکن ظلم نہیں سن۔ ظلم کدوں شروع ہوئے؟ جدوں بلال نے آکھیا پاکستان کا مطلب کیا؟ جدو بلال نے آکھیا نبی پاک دے نال پیار پاؤن دا مطلب کیا؟ میں قربان جاواں جدو لا الہ الا اللہ کیا ادوں ظلم ہوئے۔ امیہ نے پوچھیا، امیہ کہن لگا کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نوں